بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما یقول عند افتتاح الصلاۃ۔ اس باب کے اندر پچھلے ابواب کے اندر آ گیا کہ بھئی تکبیر تحریمہ، اس کے بعد کیا کرنا ہے بھئی، ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، پھر اس کے بعد آ گیا تکبیر اولیٰ کی فضیلت۔ اب جو ہے نا اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد کہنا کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ الحمد شریف، اس کے درمیان میں اذکار ہیں یا نہیں، پہلا اختلاف اس میں ہے۔ نمبر 2، اگر اذکار ہیں تو کون سے ہیں۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمد شریف سے پہلے اذکار ہیں کہ نہیں۔ نمبر 2، اگر ہیں تو کون سے ہیں۔ دو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو پہلے اختلاف کہ اذکار ہیں کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد الحمد شریف شروع کر لے، تکبیر تحریمہ کے بعد ڈائریکٹ الحمدللہ شروع کر دے، ثنا وغیرہ جو دوسری دعائیں ہیں، تعوذ، تسمیہ کچھ نہ پڑھے، ڈائریکٹ جو ہے نا وہ شروع کر دے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، وہ الحمد سے شروع کرتے تھے۔ تو ان کا جواب بھی ساتھ سن لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہاء نے یہ جواب دیا ہے کہ بھئی ثنا اور چیز ہے، اور وہ تو سرن ہوتی ہے نا، آہستہ پڑھتے ہیں، اور جن حدیث میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جہرن جو ہے وہ الحمد سے شروع کرتے تھے، باقی کچھ سرن پڑھتے تھے، ہماری بات جہر کی نہیں ہو رہی، ہم تو جہر کی بات نہیں، ہم کہتے ہیں اس سے پہلے سرن جو اذکار جو دعائیں ہیں وہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ تو ان کے متعلق جواب یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ اب آپ دوسرے اماموں کے مذہب سنیں گے نا، اتنی دعائیں ہیں، اتنی احادیث ہیں، ان حدیثوں کا کیا کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ مسلک ہے، ان کو ہم نے جواب دے دیا۔ اچھا، اب دعائیں اگر ہیں تو کون سی ہے، پھر اس میں اختلاف ہے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان دو حضرات کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا مسنون ہے وہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا، اس کو ثنا کہتے ہیں، اور یہ مسنون ہے۔ اگرچہ دوسری دعائیں پڑھنے سے بھی نماز جائز ہو جائے گی، لیکن مسنون یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسنون کیا ہے؟ یہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذکار تو ہے، لیکن ان کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باعد بین اسفارنا دعا حدیث میں آتی ہے، ہم حوالہ دیں گے، وہ کہتے ہیں یہ دعا پڑھے، اللہم باعد بین اسفارنا، یہ دعا پڑھے۔ اور اس جو بین باعد اسفارنا کی دعا ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور متفق علیہ ہے، اور مشکات کی حدیث نمبر 812 ہے، اس میں یہ دعا موجود ہے۔ اور دوسرا قول، اور کہتے ہیں یہ مستحب ہے، دوسرا قول ان کی ہے دعائے توجیہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ آیت اور اس کے بعد کی دعائیں مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262، صفحہ نمبر 262، صفحہ نمبر جلد نمبر 1 مسلم شریف صفحہ نمبر 262، صفحہ نمبر 262 میں یہ حدیث موجود ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ دعا پڑھے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 262، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ کہتے ہیں کہ ثنا پڑھنا مسنون ہے، تو ثنا کی 8 صحابہ سے روایات ہیں، 8 صحابہ سے روایات ہیں، اور ان 8 صحابہ کی روایت جو ہیں وہ کشف النقاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264 پر ہے۔ کشف النقاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264 پر ہے، اور وہ روایتوں میں کچھ تھوڑا بہت کلام ضرور ہے، لیکن سب کا مجموعہ حسن درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک روایت جو نصب الرایہ والوں نے جلد نمبر نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311،
تو یہ چھاپے مصنف نے جس سے ہم نے حوالہ دیا انہوں نے اپنے اعتبار سے دیا ہے. ہمارے پاس جو چھاپا ہے اس کی صفحہ نمبر 311 پہ یہ حدیث میں نہیں ملی، لیکن حضرت نے تحفۃ العلمی کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حوالہ دیا ہے وہ چونکہ چھاپوں کا فرق آ جاتا ہے، اس چھاپے میں یہ کیا ہوگا، نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311 پہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے ثنا والی، اور اس کے سارے راوی ثقہ ہیں. سارے راوی کیا ہیں؟ اس کے ثقہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 8 روایتوں کے بعد مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172، غالباً جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 مسلم شریف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی یہ دعا جہراً تعلیم کے لیے جہراً پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. تو یہ دعا جہراً حضرت عمر عنہ پڑھتے تھے. تو ان 8 صحابہ کی روایات، حضرت انس بن مالک عنہ کی روایت جس کے سارے راوی اعلیٰ درجے کے ٹھیک ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم والی یہ مسنون ہے، اگرچہ یہ دوسری جو دعائیں ہیں ان کے پڑھنے سے بھی یعنی ثنا ہو جاتی ہے اور جائز بھی ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا قول بھی یہ ہے کہ ثنا پڑھنا مسنون ہے، یہ 2 دعائیں پڑھنا مستحب ہے. اور اس کی احناف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب یہ دیتے ہیں کہ جو دعائیں انی وجہت وجہ للذی، وہ تو فجر کی نماز میں اتنی قرات نہیں ہوتی جتنی وہ دعا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعا مسلم شریف کے اندر اور نسائی میں صراحت موجود ہے، نسائی شریف اور مسلم شریف میں صراحت موجود ہے کہ یہ دعائیں حضور علیہ السلام تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے. کیوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے پیچھے باب گزرا ہے کہ اذا اما احدکم الناس فلیخفف، یعنی قرات میں تخفیف کرے. تو وہ دعا تو اتنی لمبی ہے تو پھر تو یہ قرات کے منافی ہو جائے گی. اس لیے ہمارے اکابر نے جواب دیا ہے، امام نسائی نے صراحت کی ہے، امام مسلم نے صراحت کی ہے کہ یہ دعائیں توجیہ اور باعث بین اسفارنا جو دعائیں ابو ہریرہ اور حضرت علی سے منقول ہے مسلم اور مشکات میں، یہ دعائیں حضور علیہ السلام تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے.